الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا بینکم مودۃ ورحمہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سربراہ خاندان۔ عزیزان گرامی، انسان کا گھر معاشرے کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم اکائی ہے۔ یہی وہ اکائی، یہی وہ وحدت ہے جس پہ پورا معاشرہ اور پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اس اکائی میں دراڑ پڑ جائے، اور یہ وحدت، گھر کی وحدت میاں اور بیوی کے ملاپ سے، نکاح سے جو اکائی اور وحدت وجود میں آتی ہے، ایک چھوٹا سا گھر اگر یہ ناپائیدار ہو جائے تو پوری انسانیت کی چونیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، پوری دنیا جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے دین نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ اس اکائی کو سنبھالنے اور سنوارنے پہ ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ شیطان کے پاس جب اس کے شاگرد چیلے پہنچتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی خدمات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ یار اس سے کیا ہوتا، کہتے میں نے فلان جی کی قتل کروا دیا، ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اس سے۔ لیکن جہاں کوئی چیلا آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، ان کی سیپریشن ہو گئی، تو شیطان باغ باغ ہو جاتا ہے، کارے کر دی، تو نے کوئی کام کر کے دکھا دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ گھر کی اس اکائی کو سنوارا جائے۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پہ غور فرمائیے۔ آپ فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک میں سب سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو، تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے اہل خانہ کے ساتھ کبھی سخت کلامی نہیں فرمائی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اہل خانہ کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے کبھی کبھی سخت کلامی ہوئی اور آپ نے برداشت فرمائی، خاموشی اختیار فرمائی۔ عزیزان گرامی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنی صحت، اپنی جوانی ہدیے کہ اپنی زندگی لٹا دیتا ہے، مر جاتا ہے اور اوروں کے لیے کماتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ یہ ساری محنت اکیلے اپنے لیے نہیں کر رہا، اوروں کے لیے کر رہا۔ اب یقین جانیے، ایک مرتبہ میں نے کیلکولیٹر ہاتھ میں لیا اور اس زمانے میں سعودی عرب میں تھا، میں نے حساب کیا کہ میری جتنی ماہانہ آمدنی ہے اس کا کتنا حصہ میری اپنی ذات پہ خرچ ہوتا ہے اور کتنا اوروں پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ اپنے آپ پہ میری آمدنی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ 3% سے زیادہ نہیں ہے، 3%، اور باقی 97% جو ہے نا وہ اور لوگ کھا جاتے ہیں، بیوی، بچے، رشتہ دار، سب لوگ۔
یہ اتنا بڑا ایکسپلائٹیشن ہے کہ اللہ میاں ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی عظمت اسی میں ہے. جو شخص دوسروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ان سے بھی پہلے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں اور عامت الناس کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو شخص جتنی قربانی کرتا ہے اتنا ہی وہ عظیم انسان ہے. عزیزان گرامی، یہ ایک فطری جذبہ ہے، ہر انسان میں پایا جاتا ہے، بلکہ حد یہ کہ ہر جانور میں پایا جاتا ہے. ہر جانور لقمہ بنا بنا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. اور یہ وہ محبت ہے کہ اس کو جتنا ہم پروان چڑھائیں، اس کی ہم جتنی تکمیل کرتے چلے جائیں، وہ انسانیت کی تکمیل ہوتی چلی جائے گی. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 تو میں نے آخرت کے لیے رکھ دیے، اور ایک حصہ میں نے اس پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. دیکھتے نہیں ہو کہ انسان انسانوں کے ساتھ، جانور جانوروں کے ساتھ، پرند چرند آپس میں کس طرح سے پیار کرتے ہیں. مطلب یہ سارا پیار میرا دیا ہوا ہے. وہ 1% رحمت جو میں نے پوری دنیا میں بانٹ دی، ودیت کر دی، یہ اسی کے کرشمے ہے. اور عزیزاں، وہ کہتے ہیں نا، چاند میں، زمینوں میں، نظام ہے شمسی میں، اگر تم تاروں اور سیاروں کی آپس میں کشش اور گردش دیکھتے ہو تو یہ بھی اسی کا دیا ہوا پیار ہے، اور اسی کشش پہ پوری کائنات چل رہی ہے. میں سوچتے سوچتے تھک گیا. جب میں فلسفہ پڑھتا تھا تو میں اسی بات پہ حیران تھا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کیوں کرتے ہیں، اور جب میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جوانی کے مقابلے میں بڑھاپے میں آ کے ان کی آپس میں اٹیچمنٹ، آپس میں محبت، لگن، پیار پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ہم نے سینکڑوں جگہ دیکھا کہ ادھر بیوی فوت ہوئی تو خاوند تنہائی برداشت نہیں کر سکا، ساتھ ہی وہ بھی تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گئے. ادھر خاوند فوت ہوا تو بیوی تنہائی برداشت نہیں کر سکی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی. تو یہ محبت کہ میاں بیوی میں جو محبت بڑھاپے میں ہوتی ہے اتنی محبت جوانی میں نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کی آیت پڑھنے کو ملی، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ ہم ہیں جنہوں نے تمہارے درمیان محبت اور دوستی کو ودیت کر دیا ہے. تمہارے دلوں میں ہم نے یہ پیار ڈال دیا ہے. اور عزیزان گرامی، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ نے جو رحمت اپنی تقسیم کی ہے، اس تقسیم شدہ وہ 1%، 100 میں 1 حصہ، اس 1% رحمت میں جس شخص نے حظ وافر پایا، جس شخص نے اللہ کی رحمت کو جس قدر سمیٹا، اتنا ہی بڑا وہ ولی اللہ بن گیا. اور میں نے بہت سوچا سمجھا، بہت غور کیا، مشاہدہ کیا، اور مجھے ولایت اس بات میں نظر آئی کہ تم نے اللہ کی رحمت کو، اس کے پیار کو کس قدر سمیٹا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم کس طرح لوگوں کو معاف کرتے ہو، کس طرح پیار کرتے ہو، کس طرح ان کے لیے قربانی کرتے ہو، ایثار کرتے ہو. اس سارے پس منظر کو بیان کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار کیا ہے،
اور جس طرح سے آپ نے ان کے حقوق کو ادا کیا ہے اور ان کے لیے قربانی کی ہے اور تحمل اور برداشت کی حد کر دی ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور نیک برتاؤ کے ساتھ ان کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ عزیزان گرامی، یہ جو جاہلانہ معاشروں سے ہمارے پاس بعض اقوال آ گئے ہیں، گربہ کشتن روز اول، پہلی دن بلی مار دو اور بیوی پر رعب قائم ہو جائے گا، یہ بچوں والی بات ہے۔ انسانیت بلیاں مارنے کا نام نہیں ہے، انسانیت دل جیتنے کا نام ہے، انسانیت حسن اخلاق، پیار، محبت اور ایثار کا نام ہے، روب جھاڑنے کا نام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک عام طور پہ سوال ابھرتا ہے میں اس کا جواب دیتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی ازواج مطہرات سے شادیاں کی، صرف ایک خاتون ہے جو کنواری ہیں، باقی سب یا بیوگان ہیں یا مطلقات ہیں، اور یہ ایک ہی کنواری خاتون سیدہ عائشہ ہے، اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر بہت کم تھی جب انہوں نے نکاح فرمایا، عام طور پہ 12 سال بتائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں جو مصلحت ہے، اگر کبھی وہ سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 ہجری کو انتقال فرما گئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے جو تربیت پائی، اس لیے کہ سیدہ عائشہ بہت ذہین خاتون تھیں، شاعرہ تھیں، ادیبہ تھیں اور فقیہہ تھیں، اور امت کے فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ اسلامی شریعت، اسلامی دین، فقہ کا 1/4 حصہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے راستے سے لوگوں تک پہنچا ہے۔ ایسا کیوں ہوا اور کس طرح سے ہوا کہ صرف ایک شخصیت سے دین کا 1/4 حصہ انسانیت تک منتقل ہوا ہو؟ عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بہت کم عمری میں ہوا حضور کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 برس تک وہ مسلسل دین کی تبلیغ فرماتی رہیں، اور بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے فقہاء کو، بڑے بڑے صحابہ کو، جن میں خود حضرت ابوبکر صدیق شامل ہیں، خود سیدہ عمر فاروق شامل ہیں، خلفائے راشدین شامل ہیں، ان کی غلط فہمیاں دور کرتی رہیں اور ان کو دین سمجھاتی رہیں۔ اور آپ کبھی جا کے دیکھیں، مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جس کا نام استوانہ عائشہ ہے، ستون عائشہ۔ لوگ روزانہ اس ستون، جہاں یہ ستون ہے، وہاں جمع ہو جاتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو اپنے گھر بیٹھ کے پردے کے عالم میں یہیں سے دین کی تعلیم دیتی رہیں، اور یہ تعلیم روزانہ دیتی رہیں، اور 47 برس تک دیتی رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور حق دیا ہے خواتین کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، بلکہ وہ ایک اتنی بڑی سہولت ہے جو دنیا کی کسی قوم میں خواتین کو وہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ وہ حق الولایہ ہے کہ خاوند بیوی کا ولی الامر ہوتا ہے، اور ہر عورت کا کوئی نہ کوئی ولی الامر ہوتا ہے۔ بیٹی کا ولی الامر باپ ہوتا ہے، بہن کا ولی الامر بھائی ہوتا ہے،
کوئی بھی عورت ہو، اس کا جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا وہ اس کا ولی الامر، اس کا گارڈین ہوگا، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نان نفقے کو پورا کرے، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے. یہ حق الولایہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سربراہ خاندان نہ صرف اس حق کو پورا کیا بلکہ اس کی ہمیں تعلیم دی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.